نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورۃ الطارق آج ہم کور کریں گے. مکی سورہ ہے, آیات اس کی 17 ہے انشاءاللہ. چھوٹی سی سورت ہے, انشاءاللہ تعالی ہم جلدی سے اس کو دیکھیں گے. لیکن آلدو سورت چھوٹی ہے لیکن ہے بہت ہی ہیوج امیزنگ چیزوں کے بارے میں. کل جیسے ہم نے بروج کے بارے میں پڑھا تھا تو وہ ہیوج سٹرکچرز تھے آسمان کے اندر جو پائے جاتے ہیں. شروع کرتے ہیں. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. اچھا جی, شروع اللہ تعالیٰ نے اگین اوتھ سے کیا ہے, اور پہلا اوتھ جو ہے وہ الطارق کے بارے میں ہے, آسمان کے بارے میں ہے. اور الطارق جو ہے یہ پچھلی جیسے آپ نے سورہ بروج جیسے شروع ہوئی تھی نا, بالکل اسی طرح سے یہ شروع ہو رہی ہے. آسمان کا جو اوتھ ہے, جو سما جو ورڈ ہے نا السما, یاد رکھیے کہ السماوات جو ہے نا وہ تو ہیونز 7 ہیونز کے لیے ہوتا ہے نا. السما جو ہے وہ اونچائی کے لیے, بلندی. اور السما میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, ناٹ جسٹ یہ جو آسمان یا اسکائی ہم دیکھتے ہیں, ایوری تھنگ دیٹ از ابو. تو ایون جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا عرش اور جنت اور سارا کچھ السما میں, بیکاز ایوری تھنگ از ابو اس نا. لیکن جب وہ کسی چیز کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے نا تو اس میں پھر کیا آتا ہے, وہ آسمان دنیا یعنی فرسٹ ہیون جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو سجایا ہے مصابیح سے. اور پھر یا پھر السماء ذات, یہ جو ذات البروج ہم نے پڑھا تھا ہے نا, پھر یہ ہے والسماء والطارق. تو یہ جب اس طرح کی چیز کوئی ساتھ لگائی ہوئی ہے تو اس میں کیا ہے, والسماء والطارق. اس میں کیا پتہ چلا ہمیں کہ یہ آسمان دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک, جو ہیون ہمیں نظر آتی ہے فرسٹ ہیون کے بارے میں. اچھا جی, اب اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وٹنس ہے. آسمان ایک وٹنس ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اور ایک اور وٹنس کیا ہے, الطارق. اور الطارق کیا ہے, طرق جو ہے وہ روڈ کو کہتے ہیں, طریق سوری, اور طرق جو ہے وہ اسٹرائک کرنے کو بھی کہتے ہیں. اور روڈ بنتی کیسے, پہلے زمانے میں کہ یہ پیو روڈز تو ہوتی نہیں تھیں, سوری یہ جو پوری بچھی ہوئی روڈز تو نہیں ہوتی تھیں. تو وہ روڈ بن کیسے جاتی تھی, جب اس کو اسٹرائک پڑتی رہتی تھی گھوڑوں کی یا انسانوں کی اس کی, تو وہ روڈ بن جاتی تھی, اس لیے اس کو طریق کہتے ہیں. تو طرق جو ہے وہ ٹو اسٹرائک, اور طارق جو ہے وہ ون ہو ٹریولز ایٹ نائٹ ٹائم. اور رات کے وقت اگر سوچو کوئی ٹریولر جو ہے اندھیرے میں ناک کر رہا ہو تو یہ بہت ریئر چیز ہوتی ہے نا, سم تھنگ دیٹ گریبز اٹینشن. تو طارق جو ہے وہ ایسی بھی چیز کو کہتے ہیں, سم ون ہو کالز ایٹ نائٹ یا گریبز اٹینشن. اور الطارق اس لیے جو ہے وہ ایک شائننگ, سب سے جو برائٹ شائننگ سٹار ہے نا اس کو کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ زحل ہے اس ستارے کا نام, اور یہ برائٹسٹ سٹار ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ, جو پورے آسمان پر جو ہے نا وہ اٹریکٹ کر لیتا ہے اٹینشن. اس کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. وما ادراکا, یعنی تم کیا جانو کہ یہ طارق کیا ہے. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں, سم تھنگ ریمارکیبل شو کرنے کے لیے. اسٹارز آر اونلی پریزنٹ ان دا فرسٹ ہیون, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. اب ثاقب کیا ہے, النجم الثاقب. نجم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں تو ہم وہ نہیں پڑھیں گے دوبارہ ڈیٹیل میں, لیکن الثاقب, ثاقب بلیزنگ ٹوئنکلنگ اسٹار, جو بہت زیادہ ریڈ لائٹ کے ساتھ بلیز کرتا ہے لائک فائر. ٹو رپ تھرو سم تھنگ, ثاقب رپنگ تھرو سم تھنگ کہتے ہیں. پیئرسنگ لائٹ ٹریولنگ اے لانگ لانگ جرنی, یعنی بہت لائٹ ایئرز اوے ہے یہ جو بھی اسٹار ہے یہ لائٹ ایئرز اوے ہے اور بہت زیادہ دور ہے. پچھلی سورہ جو آپ نے سورہ بروج پڑھی تھی اس میں آپ کو تھیم یاد ہے کیا تھی, واٹ واز دا تھیم آف دا سورہ؟ بیکاز ہم نے دیکھا تھا پوری سورہ کسی خاص تھیم کے ساتھ چل رہی ہے. اس طرح یہ والی جو سورہ ہے نا, یہ اس کی تھیم ایک جرنی کی ہے. جیسے ایون ثاقب کے اندر ایک جرنی آتی ہے, شہاب ثاقب بھی وہ ہوتا ہے نا جو موو کر رہا ہوتا ہے نا, جرنی ٹریول کر کے ہوتا ہے. اور دوسری اس کے اندر آپ کو جو ایک تھیم ملے گی وہ سیکریسی کی ملے گی. تو وہاں پر آپ کو مشہود شاہدوں و مشہود اس کی تھیم ملی تھی, گواہی, وٹنس. اور یہاں پر آپ کو سیکریسی کی تھیم ملے گی.
تو آپ دیکھنا ساری چیزیں کیسے لنکڈ ہیں. اچھا اب نجم الثاقب، اگر اس پکچر کو غور کرو، یہ کچھ عرصے پہلے ہی جو ہے وہ ناسا نے ریلیز کی ہے، اور اس کے اندر آپ کو وہ ریڈنس بھی نظر آتی ہے. اینڈ دس از مینی لائٹ ایئرز اوے. اور پیئرسنگ لائٹ میننگ کہ وہ اتنے دور سے جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے وہ لائٹ آئے چلی جا رہی ہے. پھر کئی لوگوں نے اس کا میننگ پلسیٹنگ سٹارز کا بھی کیا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کیا ہیں. because they're huge structures اور وہ ہمیں پلسیٹنگ اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اتنا ہیوج بلاسٹ ہوا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے جو سارے جو پلانٹس ہیں اور سب ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں نا. تو اس کی لائٹ ہم تک جو ہے وہ ایک پلسیٹنگ مینر میں پہنچ رہی ہوتی ہے، اور چونکہ بلاسٹ ہوا تو ریڈ. تو سو بیسکلی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ اسٹرکچرز بنائے ہیں اور ان کے اوپر قسم کھائی ہے، تو وہ کوئی وجہ ہے. دیر از اے ریزن وائی اللہ تعالیٰ از ٹیکنگ دس اوتھ، دس ہیوج اوتھ. اور وہ وجہ کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر سول کے اوپر جو ہے وہ ایک حافظ ہے. یعنی کوئی سول ایسی ہے نہیں کہ جس کے اوپر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. آپ سوچو، النجم الثاقب، السماء اور الطارق، اور یہ ساری چیزیں ان پہ اوتھ، یعنی کہ یہ ساری وٹنسز ہیں، یہ اس چیز کی دلیل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک سول کے اوپر ایک حافظ رکھا ہوا ہے، ایک حفاظت کرنے والا رکھا ہوا ہے. اچھا تو فیکٹ کہ علیہا کہا ہے، یعنی اس کے اوپر سے آنا کوئی چیز، تو اس کا مطلب یہ پروٹیکشن والی حفاظت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے کاموں کو انسپیکٹ کر رہے ہیں اور غور سے دیکھ رہے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نمبر 1 himself has mentioned as mentioned in آیت الکرسی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی. اللہ تعالیٰ خود بھی حفاظت کر رہے ہیں، اینجلز ہیں کرامن کاتبین، وہ بھی حفاظت کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آنریبل اینجلز جو ہیں وہ انسان کو، حضرت آدم کے اولاد کو ڈے 1 سے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے تب سے اینجلز جو ہیں وہ ان کے اوپر تعینات ہوتے ہیں. یعنی جب مدرز ووم میں ہوتا ہے نا، بیبی ابھی بنا بھی نہیں ہوتا، علقہ اور مضغہ اور وہ بالکل چھوٹا سا، تب بھی جب اس کی شیپ بھی نہیں بنی ہوتی تب بھی فرشتہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک تعینات ہو جاتا ہے. آنکھوں کے اوپر، صرف آنکھوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 7 فرشتے ہوتے ہیں. پھر کرامن کا، پھر اور اس کے علاوہ قرین، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے ہیں جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. صحیح ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محافظ رکھے ہوئے ہیں، اور ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی ایون قبر کے اندر رہیں گے، اور ٹل جب انسان اٹھایا جائے گا تو تب بھی ساتھ میں وہ اٹھیں گے. لیکن اگر یہاں پر آپ دیکھیں جواب القسم میں، اس کے اندر بھی ایک سیکریسی کا ایلیمنٹ ہے، بیکاز ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی محافظ ہے، یا ہمارے اوپر کوئی دیکھ رہا ہے، یا کوئی سرویلنس کیمراز لگے ہوئے ہیں، یا پیپل آر واچنگ، یا ہے نا. کتنے ہم میں سے جن کو یہ واقعی فیل ہوتا ہے. So there's an element of secrecy in this حفاظت also, because we cannot see the guards that are around جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. تو اس کی رپلائی میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پس تمہیں چاہیے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. پچھلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَى طَعَامٍ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامٍ، کہ انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے؟ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے جو پیدائش کا مواد ہے، اس کی جو کریشن کی سٹارٹنگ ہے وہ کس چیز سے ہوئی ہے. جو اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتے ہیں، پہلے تو نجم الثاقب کا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جگہ پہ رکھ دیا، بیکاز وہ اتنا ہیوج ہے، اتنے لائٹ ایئرز اوے ہے، یعنی اس کی سائز اور اس کا نہیں ہم اندازہ لگا سکتے. اور پھر یہ کہ دوسری طرف اپنی تخلیق دیکھو، خلق من ماء دافق، ایک فلوئڈ کے ساتھ. اچھا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، زندہ چیز کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے. اسی طرح انسان کو بھی پانی سے پیدا کیا ہے. لیکن دافق کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کہ واٹر دیٹ گشز فورتھ اینڈ یو کینٹ اسٹاپ اٹ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو یہ ہماری اٹینشن اس طرف دکھائی ہے کہ
خلق من ماء، وہ پیدا کیا گیا، یہ نہیں کہ خلق اللہ الانسان من ماء دافق، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، بلکہ خلق، وہ پیدا ہوا، پیدا کیا گیا. اس کی جو ریزن ہے نا، the reason why اللہ تعالیٰ didn't mention his own name، وہ کیا تھا؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اینگر ہو اس کے اندر، شوئنگ اللہ تعالیٰ اینگر. نمبر 2 ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہ رہا ہو کہ غور سے فوکس کر کے یہ صرف کریشن پر وہ کریں، کیونکہ جب کسی بہت عظیم چیز کا، اسپیشلی اللہ تعالیٰ کا اگر نام آ جائے تو اس کی گریٹسٹ اور گرینڈور جو ہے، اس کی وجہ سے پھر ہم اس طرف توجہ نہیں دے پائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ فوکس کیا کروانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ صرف اور صرف کہ ہم تخلیق کے اوپر ہی فوکس کریں، اینڈ وی تھنک آف دا میننگ لیس تھنگ، یعنی جو جس چیز سے ہمیں پیدا کیا گیا بس ہم اسی کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. اس کی کتنا وہ، آپ یہ سمجھ لیجئے کتنی فضول سی چیز ہے. تو اس کی جو اس میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہاں پر نام نہیں بلکہ خلق من ماء دافق، ٹھیک ہے. سو اس کو ایک ہمارے اندر ہیوملٹی انکلکیٹ کرنے کے لیے اس طرح سے کہا گیا. یخرج، مزید ہیوملٹی ڈالنے کے لیے، یخرج من بین الصلب والترائب، کہ وہ نکلتا کہاں سے ہے؟ صلب اور ترائب کے بیچ میں سے، بٹوین دا بیک بون اینڈ دا ربس، جو کہ جگہ بہت چھوٹی سی ہے، بالکل چھوٹی سی جگہ ہے. انسان اتنا بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میں تو اتنی دنیا کانکر کر لوں اور میں تو اتنی ہر ایک سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی جگہ دیکھو نا، کہاں سے تم نکل رہے ہو. اتنی چھوٹی سی جگہ ہے، چاہے ٹائنی سی تم چیز ہو، کمزور سی چیز ہو، اور وہ بھی اتنی غلیظ سی چیز سے تم بن رہے ہو پیدا. تو اپنے آپ کو سمجھ کیا رہے ہو نا؟ وائی آر یو تھنکنگ سو مچ آف یور سیلف؟ اور پھر یہ کہ انہ علی رجعہ لقادر، کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لانے کے اوپر بھی قادر ہے. رجعہ، اچھا اب یہاں پر پوائنٹ ٹو پونڈر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نان لیونگ تھنگ سے، یعنی ماء دافق جو ایک نان لیونگ تھنگ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو کریٹ کر رہا ہے. تو ایک تو نمبر 1 اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کو واپس لانے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک نان لیونگ تھنگ سے لیونگ انسان، جیتا جاگتا انسان پیدا کرنے پہ قادر ہے. دوسرا، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی دفعہ ایک نان لیونگ ماء دافق سے انسان پیدا کر دے گا، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ بھی اس کو کریٹ کرنے پہ قادر ہے. یوما، وہ دن جس دن وہ دوبارہ کریٹ کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ تبلا السرائر. تبلا بلا سے ہوتا ہے کسی چیز کو آزمانا، ٹیسٹ کرنا، بری طرح ٹیسٹ کرنا. السرائر، سر کا یہ سپرلیٹو فارم ہے. سر جو ہے وہ کسی سیکرٹ کو کہتے ہیں. سرائر موسٹ ویل کیپٹ سیکرٹس، ٹھیک ہے. تو سریرہ، اچھا اب ویل کیپٹ سیکرٹس ہیں یہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایکسپوز کر دیں گے. کس دن؟ کون سے دن ایکسپوز کر دیں گے؟ جس دن دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کریٹ کریں گے. اور اس دن کے بارے میں اسی لیے یہ جو انہ علی رجعہ لقادر، پچھلی سورہ میں آپ نے بالکل ایسی بات پڑھی تھی، انہ ہوا یبدئ و یعید، کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، فرسٹ ٹائم پیدا کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، اور وہ دوبارہ سے ریکریٹ بھی کرتا ہے. تو اس دن جس دن سیکرٹس آؤٹ ہو رہے ہوں گے، اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریکریٹ کر دیا ہوگا انسان کو. اور وہ انسان جو ہے، جو سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ میرے سارے سیکرٹس بھی ختم ہو گئے، زمین میں دب گئے، and they are gone now, nobody will find out about it، وہ سارے سیکرٹس دوبارہ اس کے ساتھ ریکریٹ ہو کے باہر آ جائیں گے. ساری زندگی سوچو نا، انسان کچھ چھپاتا رہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. فما له من قوت ولا ناصر، تو اس کے پاس نہ قوت ہوگی اور نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا. جب کسی نے کوئی سیکرٹ رکھنا ہوتا ہے بھائی، تو کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساری انرجی اور طاقت لگائیں اس سیکرٹ کو قائم رکھنے کے لیے. اور اگر کوئی نہ، اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کوئی مددگار مل جائے، کوئی ہیلپر مل جائے، تاکہ اس کو سیکرٹ کو رکھا جائے. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ نہ کوئی قوت ہوگی، نہ کوئی ہیلپر ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کس کو یہ بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ جو لوگ سیکرٹ پلانز بناتے ہیں. پہلے آپ نے یاد ہے جو لاسٹ سورت تھی، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کوئی سیکرٹ پلان نہیں بنایا تھا، بلکہ ایک سب کے سامنے
وہ ڈچز بنائیں اور جس کے اندر انہوں نے اتنے تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف مسلمس کو پھینک دیا، پرسیکیوشن. تو یہ پچھلی سورہ کس چیز کے اوپر بات کر رہی تھی؟ گواہ، مشہود، شاہد و مشہود، witnesses who were there، اور وہ اس پرسیکیوشن کو لائیو دیکھ رہے تھے، ہے نا. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ والسماء والطارق، کے آسمان اور یہ سٹارز، یہ سارے وٹنس کر رہے ہیں چھپے ہوئی چیزیں جو لوگ چھپ چھپ کے پلانز بنا رہے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بھی چھپ چھپ کے قریش جو ہے وہ پلانز بنا رہے تھے ان کو اسیسینیٹ کرنے کا. والسماء ذات الرجع، اور کس چیز پہ دوبارہ سے قسم آ رہی ہے اگین، ٹھیک ہے، اور اس کی گرینڈور، اور یہ بھی ایک ریزن کے تحت بتایا جا رہا ہے وہ، اور وہ کیا ہے کہ آسمان جو کہ کیا ہے which returns، تو ذات رج یعنی رج والا، لوٹانے والا، اور یہ واٹر سائیکل کی بات ہو رہی ہے. والارض ذات الصد، اور زمین جو ہے وہ کیا ہے جو سپراؤٹ کرتی ہے، سیڈز کو سپراؤٹ کرتی ہے، جو کریک اوپن ہوتی ہے، صدع. اچھا اب دونوں میں کیا لنک ہے؟ آسمان جو ہے اس بار بار وہ پانی اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے، پھر پانی اوپر جاتا ہے پھر رین کے ساتھ نیچے آتا ہے، اور زمین ذات صد یعنی کہ وہ پانی جو نیچے آتا ہے اس کی وجہ سے وہ سپراؤٹ کرتے ہیں، سیڈ سپراؤٹ کرتے ہیں اور پھٹتی ہے سیڈ. اور سیڈ کیا ہے؟ حب، جو چھپا ہوا بالکل دانا جو آپ کو نظر نہیں آتا. آپ جب چلتے ہوئے جا رہے ہو، جیسے واک کرتے ہوئے، یا ہے اف یو ار گوئنگ مثلاً ٹو دا مارکیٹ، تو آپ زمین میں دیکھ نہیں سکتے کہ کتنے دانے چھپے ہوئے ہیں، دیر سیکرٹ. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سیکرٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ باہر نکل آتا ہے پودا، پتہ چلتا ہے اچھا یہ آم کی کلی دبی ہوئی تھی، یہ کس چیز کا پودا تھا، تو پتہ چل جاتا ہے نا. سو بارش از اے ریزن کہ جس کے ذریعے سے وہ باہر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو انسان ہے وہ دبا ہوا ہوگا زمین میں، اور جو قیامت کے دن وہ سپراؤٹ کرے گا، باہر نکلے گا، وہ زندہ ہوگا، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ ایک سیکرٹ ایک طرح کا جیسے آؤٹ ہو گیا، باہر نکل آیا، اور اس پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا کام کیے. انہ لقول فصل، کہ یہ ایک بات ہے کون سی؟ فصل، جو سیپریٹ کرتی ہے، فار پارٹ ڈسٹنکٹ کرتی ہے ایک چیز کو دوسرے سے. اور یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قرآن کے بارے میں، صحیح. اور قرآن بھی اس کو سورہ بقرہ میں اور مختلف جگہ پر آپ نے دیکھا بارش سے تشبیہ دی ہوئی ہے. سو ایک ڈیڈ ہارٹ جو ہے جب اس کے اوپر پڑتا ہے، جیسے ڈیڈ زمین کے اوپر پڑتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے سبزہ نکل آتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے دل. پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ڈیڈ واٹر سے ایک جیتا جاتا انسان بنا دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا واٹر سائیکل کا، کہ زمین سپراؤٹ کر جاتی ہے، مردہ زمین کو زندگی. اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہی جگہ پر یہ والی مثال دی ہوئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ بارش کی طرح ہے، جب وہ دل کے اوپر پڑتا ہے تو جیسے زمین زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح دل زندہ ہو جاتا ہے. اور اس کی بھی مختلف فارمز ہیں دلوں کی بھی، تو وہ مختلف طرح سے ریاکٹ کرتی ہیں اس پانی کے پیچھے. کوئی جو ہے اس پانی کو جذب کر لیتا ہے اپنے اندر، کوئی جو ہے وہ فوراً سبزہ اگلنا شروع ہو جاتا ہے، کوئی کچھ عرصے کے بعد. سو یہ بھی قرآن میں مختلف اگزامپلز دی ہوئی ہیں. وما ہوا بالہزل، لیکن ایک چیز جو وہ نہیں ہے قرآن، وہ کیا ہے؟ ہزل نہیں ہے. اور ہزل کیا چیز ہوتی ہے؟ ہزل جو ہے وہ عام انٹرٹیننگ سم تھنگ دیٹ از جسٹ فار فن، ایک چیز جو سنی اور پھر بھول گئے، ان امپورٹنٹ تھنگ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزل نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بیٹھے اور بس ٹھیک ہے سن لیا اور پھر اس کو بھول گئے. دس از این ایجنڈا ٹو چینج آر کنڈیشن. بارش جب تک آ کے پودوں کے اندر پڑے گی نہیں اور ان کو گرو نہیں کروائے گی اور زمین کے اوپر پڑے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنی مرضی بھی ہوتی رہے. تو قرآن جو ہے دس از ناٹ سم تھنگ جو کہ یوز لیس ٹاک ہے، بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور کفار جو ہے نا وہ قرآن کو انٹرسٹنگ کیجول انٹلیکچوئل ایکسرسائز کی طرح دیکھتے تھے، سنتے تھے، ہاں بڑی اچھی چیز ہے، اچھا جی، رات کو بھی جا جا کے سنتے تھے، لیکن ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا. تو بیسکلی یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اتنی فار آف چیز جیسے النجم الثاقب ہے، جو آسمان میں وہ ستارہ ہے، وہ بھی اس چیز کا گواہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ ایک دلوں کو چینج کرنے والی کتاب ہے. اور قرآن اس سے بھی پیچھے سے آ رہی ہے، اس سے بھی دور سے آ رہی ہے. فی لوح محفوظ کی بات کی تھی نا ہم نے پچھلی سورہ میں. تو اب اگین انہم یکیدون کیدا، کہ بے شک وہ
کیا کر رہے ہیں؟ پلاٹنگ اور پلاننگ کر رہے ہیں. اور یہ کفار کے بارے میں آ رہا ہے کہ جو چھپ چھپ کے پلاننگ کر رہے تھے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائٹ ناٹ ہیو نون اباؤٹ دیز پلانس, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈھیر ساری پلاننگ کر رہے ہیں. ہر وقت پلاننگ کرتے رہتے تھے نا کہ کس طرح سے ان کو راستے سے ہٹایا جائے, مسلمانوں کو ختم کیا جائے. اور اس قید جو ہے اس میں سیکریسی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, سم تھنگ جو چھپ چھپ کے کی جاتی ہے, پلاٹنگ پلاننگ. وہ عقید و قیدہ اور میں بھی جو ہے وہ ایک پلان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہیں کہ میں ایک پلان کر رہا ہوں اور میں ایک اس کے کاؤنٹر میں پلان لے کے آ رہا ہوں. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پلان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک سنگل اسٹریٹجی. سنس سو مچ آف یعنی ہسٹری, جتنے لوگوں نے جتنے پلاٹس اینڈ پلانس بنائے, اللہ تعالیٰ کا ایک پلان کافی تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. اور کفار کے لیے بھی یہی ہے, ایک پلان اللہ تعالیٰ کا کافی ہوگا. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. بہت ہی امیزنگ آیت ہے یہ. اف توبہ, جب آپ سوچو کہ اتنے اس وقت مسلمان ویک ہیں مکہ میں, اور کفار جو ہیں قریش ان کو دبا رہے ہیں, ان کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں. اور پچھلی سورہ سے یہ لنکڈ بھی ہے کہ کس کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کو جلایا جا رہا ہے, پھر کیا کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, کہ آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا کفار کو کیا دیں, ٹائم دے دیں, تھوڑا سا ان کو ٹائم دے دیں. یعنی شوئنگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم still has the most power. اور وہ کیا ہے؟ the power of دعا. کیونکہ اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی بھی ٹائم پہ ان کے لیے دعا کر سکتے تھے کہ بس ختم کر دیں ان کو, ان پہ عذاب آ جائے, یا we can't take this anymore, ان کو فنش کر دیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بس کیا کریں کہ ان کو تھوڑا سا وقت دیں, رسپائٹ دیں, give them some time. اور جو کچھ ان کی جو یہ ساری چل رہی ہیں پلاٹس اینڈ پلانز اور سارا, اس کو بالکل کیا کیا زیرو کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے in front of the power that نبی صلی اللہ علیہ وسلم has. اور in the end کسی کو ڈھیل اور چھوٹ دینے کی جو طاقت ہے اور لینینسی ہے وہ ساری پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہے. یعنی فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, کہ ان کو تھوڑا سا جو ہے ڈھیل دے دیں, تھوڑی سی آپ ٹائم دے دیں. میننگ جو کچھ بھی یہ کریں گے ان کو کیا ہوگا, لائک وہ آپ کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے, وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اور یہ ایک طرح سے یہ بھی شو کر رہے ہیں کہ ان کو آپ دے دیں ٹائم, آپ کے پاس پھر بھی یو ول ہیو اے چانس ٹو مائگریٹ ٹو مدینہ. ٹھیک ہے, جو صحابہ تھے وہ مکہ سے نکل کے وہ پرسیکیوشن سے بچتے ہوئے کہاں گئے تھے؟ ابسینیا پہلے گئے تھے. سو کفار جو ہیں ان کے چنگل سے مسلمان ان دا اینڈ بچ جائیں گے. سو ایک طرح سے ایک امید بھی دلائی جا رہی ہے. سو یہ پوری سورہ یاد رکھیے گا, تھیم اس کی کیا ہے؟ سیکریسی ہے, ٹریولنگ ہے. اگین ہنٹ کر رہا ہے یہ ٹریولنگ مائگریشن کو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے اور سارا صحابہ کرام ہجرت کریں گے. اور پھر یہ کہ سٹارز کی بھی بات کی. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کی جو تھیمز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا انشاءاللہ ہم کمپیریزن کریں گے, کوشش کریں گے. آپ لوگ نے دونوں سورج کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, سورت کون سی پہلے پڑھی تھی کل ہم نے؟ سورت بروج. اور آج ہم نے پڑھی ہے سورت الطارق. اور جو ہم نے نمازوں کی بات کی تھی نا کہ اپنی نمازوں کو بیوٹیفائی کریں گے, ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پہ لے کے آ سکتے ہیں. اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر ظہر اور عصر میں ایک رکعت میں سورت البروج پڑھتے تھے اور دوسری میں سورت الطارق پڑھتے تھے. تو ہم جو ہیں وہ اس طریقے سے بھی, کیونکہ یہ اس کی حفظ کی بھی آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں, اگر آپ یہ دونوں سورج یاد کر لو تو ظہر اور عصر میں اگر یہ پڑھ لیں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح کی نماز ہماری بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نماز کو ہم امیٹیٹ کر سکتے ہیں نا, ایک طرح کی سنت بھی فالو کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.